بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آج ہم بات کریں گے رسید نویسی کی۔ جیسا کہ اس سے پہلے ہم نے درخواست کے بارے میں پڑھا، اور میں نے جب آپ کو پیپر پیٹرن بتایا تھا اور اس میں بتایا تھا کہ درخواست اور رسید 10 نمبر کا سوال ہوتا ہے اور یہ سوال نمبر 6 ہوتا ہے۔ ان میں کوئی چوائس نہیں ہوتی، درخواست آ جائے تو درخواست ہی لکھنا ہے، اور اگر رسید آ جائے تو رسید ہی لکھنی ہے۔ یہ بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اگر درخواست آ جائے تو اس میں کم مارکس آتے ہیں نسبتاً رسید کے سوال کے، کیونکہ رسید آ جائے اور آپ نے بالکل صحیح لکھی ہو تو اس میں کوئی مارکس نہیں کٹتے، اس وجہ سے یہ پورے 10/10 بھی آپ لے سکتے ہیں۔ درخواست کا جو موضوع ہوتا ہے وہ ان سین ہوتا ہے، کہیں سے بھی آ سکتا ہے، لیکن جو رسید ہے وہ بورڈ کی طرف سے کچھ مخصوص عنوانات دیے گئے ہوتے ہیں، جن میں سے کہ تقریباً 10 ہیں، اور رسید کا سوال انہی 10 عنوانات میں سے ہی آتا ہے، اس لیے اس کو تیار کرنا بھی آسان ہوتا ہے۔ رسید تقریباً 2 طریقوں سے آپ کو سکھائی جائے گی، اور ایک رسید ایک بہتر طریقے سے لکھ لیں تو باقی ساری رسیدات اسی پیٹرن پہ لکھتے ہیں۔ تو ٹاپک کی طرف آتے ہیں۔ رسید فارسی زبان کا لفظ ہے، اس کا مطلب ہے پہنچنا، یعنی رسائی حاصل کرنا۔ رسید سے متعلق قرآن پاک میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اس کا مفہوم کچھ اس طرح سے ہے کہ جب بھی تم آپس میں باہم لین دین کرو تو اسے لکھ لیا کرو تاکہ بعد کے فتنہ و فساد سے بچ سکو۔ تو یہ باہم لین دین کے وقت لکھنا ہی دراصل رسید ہے۔ اس سے آپ کو اندازہ ہوا ہوگا کہ رسید کتنی زیادہ اہم ہوتی ہے۔ ہمارے نصاب میں جو رسیدات شامل ہیں وہ آپ کو لیکچر کے آخر میں سارے عنوانات بتا دیے جائیں گے۔ میں سب سے آسان رسید سے شروع کروں گی، ایک رسید آپ کو لکھنا سکھاؤں گی، اس کے نفس مضمون کے بارے میں، اس کے طریقہ کار کے بارے میں، اس میں مارکر کے استعمال کا آپ کو بتا دوں گی، اور باقی جتنی بھی رسیدات ہیں وہ ساری کی ساری آپ اسی پیٹرن پہ لکھیں گے۔ تو یہ سوال نمبر 6 ہوتا ہے، سب سے پہلے سوال نمبر لکھا جاتا ہے، اس کے بعد سوال لکھتے ہیں۔ صفحے کے درمیان میں مارکر کے ساتھ لکھتے ہیں باعث تحریرہ کے، یعنی تحریر کیے جانے کی وجہ، اس کا 1 نمبر ہوتا ہے۔ اس کے بعد دوسرا حصہ نفس مضمون ہے، یعنی رسید میں جو ہمارے پاس عنوان تھا اس کو ہم نے تحریر کرنا ہے۔ اس کا پہلا حصہ، رسید کے نفس مضمون کا پہلا حصہ شروع ہوتا ہے لفظ مبلغ سے۔ مبلغ یہ ایک اصطلاح ہے، جب بھی رقم کا اندراج کیا جاتا ہے تو لفظ مبلغ ساتھ لکھا جاتا ہے۔ تو سب سے پہلے ہم رسید میں لفظ مبلغ سے شروع کرتے ہیں۔ مبلغ 50,000 روپے، 40,000 روپے، 30,000 روپے وغیرہ وغیرہ۔ اس رقم کو ہم نے 4 بار لکھنا ہوتا ہے۔ فرض کریں کہ ہم ایک راس جانور کے بارے میں رسید لکھ رہے ہیں۔ اب یہ لفظ راس آپ کے لیے نیا ہوگا، تو رسیدات میں چند ایک اصطلاحات ایسی بھی ہوتی ہیں جو ہم روزمرہ زندگی میں عام طور پر نہیں سنتے، مگر جب رسید لکھتے ہیں تو ان کا استعمال کیا جاتا ہے۔ جیسا کہ بڑے جانور کے لیے لکھیں گے تو راس، چھوٹے کے لیے لکھیں گے تو لفظ شاخ، زمین کے بارے میں لکھیں گے تو موازی لفظ لکھیں گے۔ یہ چند ایک اصطلاحات ہوتی ہیں جو ساتھ ساتھ ہم پڑھتے رہیں گے۔ تو فرض کریں اس وقت ہم جو رسید شروع کر چکے ہیں وہ ایک راس جانور کے بارے میں ہے، تو ہم لکھتے ہیں کہ مبلغ 50,000 روپے، پہلے یہ رقم لفظوں میں لکھی جائے گی، پھر ہندسوں میں لکھی جائے گی۔ اس کے بعد اسی رقم کا نصف لکھتے ہیں، مبلغ 50,000 روپے، نصف جن کے 25,000 روپے ہوتے ہیں۔ یہ رسید کے نفس مضمون کا پہلا حصہ ہے۔ اس کے بعد دوسرا حصہ بابت قیمت، یعنی جس چیز کے بارے میں ہم رسید لکھ رہے ہیں وہ کیا ہے۔ بابت قیمت، اس چیز کی قیمت، کس چیز کی قیمت؟ بابت قیمت ایک عدد راس، فرض کریں بھینس لے لیں، ایک عدد راس بھینس۔ اب اس سے متعلق 2 سے 3 الفاظ، یعنی اس سے متعلق معلومات، یا ہم کوئی چیز لیتے ہیں، کمپیوٹر ہے، ٹیلی ویژن ہے، تو اس کی چیز کی نشانیاں، یا کوئی گاڑی موٹر سائیکل ہے تو ان کے بارے میں، یعنی رجسٹریشن نمبر، انجن نمبر وغیرہ وغیرہ۔ تو یہاں ہم لکھتے ہیں کہ ایک عدد راس بھینس، عمر لکھ دیں، قد لکھ دیں، رنگ لکھ دیں وغیرہ وغیرہ۔ تھوڑا سا مزاح پیدا کرنا چاہیں، سینگوں کی بات کر لیں، ایک ٹوٹا ہوا، ایک سالم، یا پھر دم کٹی ہوئی یا دم چھوٹی وغیرہ وغیرہ۔ یہ دوسرا حصہ ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد تیسرا حصہ اذاں۔ اذان نہیں، اذاں کا مطلب ہوتا ہے سے،
یعنی یہ رقم اس چیز کی اس شخص سے ازاں کسی بھی شخص کا فرضی نام، فرضی ولدیت، فرضی پتہ. میں ایک دفعہ پھر شروع سے بول رہی ہوں. مبلغ 50,000 روپے نصف جن کے 25,000 روپے ہوتے ہیں بابت قیمت ایک عدد راس بھینس، اس سے متعلق 2-4 الفاظ آپ لکھیں گے. اس کے بعد ازاں کوئی فرضی نام، ولدیت، پھر فرضی نام، پھر اس کے بعد اس کا پتہ سے وصول پا کر رسید لکھ دی ہے تاکہ سند رہے اور بوقت ضرورت کام آ سکے. تو اب رسید کے 3 حصے ہو گئے، یعنی رقم، وہ چیز، اور جس شخص سے ہم نے وصول کیا. 5 نمبر کا نفس مضمون ہوتا ہے. اگر آپ نے یہ بالکل صحیح لکھا تو 5 میں سے 5 نمبر آتے ہیں آپ کے. جہاں رسید کا نفس مضمون ختم ہوتا ہے اس سے اگلی لائن پہ مورخہ. تاریخ اسی طرح سے لکھیں گے جس طرح کہ آپ کو درخواست میں لکھنا بتائی گئی تھی کہ 2 ہی طریقوں سے بورڈ قبول کرتا ہے جو مورخہ لکھا ہوا ہوتا ہے. تو ان دونوں میں سے جس کے مطابق بھی آپ لکھنا چاہیں صفحے کے دائیں طرف مورخہ حاشیے کے ساتھ مارکر کے ساتھ لکھیں گے اور اس کے بعد سامنے تاریخ لکھ دیں گے. جو آپ نے نفس مضمون لکھا تھا اس میں ایک لفظ مبلغ، پھر بابت قیمت اور پھر ازاں، یہ تینوں بھی مارکر کے ساتھ لکھیں گے. اس کے بعد یہاں پر 1 نمبر آ جائے گا. تو اب 7 نمبر ہو گئے باعث تحریراں کے 1، 5 نمبر نفس مضمون کے 1 تاریخ کا. تو اب اس کے بعد اس سے اگلی لائن پہ آپ آئیے. اس میں ایک طرف دائیں طرف آپ لکھیں گے گواہشد، پھر بائیں طرف بھی آپ لکھیں گے گواہشد اور درمیان میں لکھیں گے العبد. جب بھی کوئی رسید لکھی جاتی ہے تو گواہوں کی موجودگی میں لکھی جاتی ہے. تو ایک طرف کسی ایک شخص کا نام، دوسری طرف کسی ایک شخص کا نام، ان کا فرضی نام، فرضی ولدیت، اس کے بعد فرضی پتہ، اور جو العبد آپ نے درمیان میں لکھا اس میں کسی شخص کا نام لکھنا ہے، فرضی ولدیت بھی فرضی، اور اس کے بعد اس کا فرضی پتہ. اب یاد رہے کہ جو ہم نے رسید میں ازاں لکھا تھا یہ وہ شخص تھا جس نے بھینس خریدی تھی، اور العبد یعنی میں خود وہ شخص ہے جس نے بھینس بیچی تھی. جو چیز خریدتا ہے وہ ازاں کے بعد لکھا جاتا ہے، جو بیچتا ہے وہ العبد کے بعد لکھا جاتا ہے. تو یاد رہے کہ رسید ہمیشہ چیز فروخت کرنے والا لکھتا ہے. جیسا کہ آپ مارکیٹ وغیرہ جائیں کوئی چیز خریدتے ہیں تو وہاں پر آپ جو ان کو پے کرتے ہیں، جو پیسے دیتے ہیں دکاندار کو، تو وہ اس کا بل آپ کو بنا کر دیتا ہے کیونکہ وہ اس نے چیز فروخت کی ہوتی ہے. تو جو شخص چیز فروخت کرتا ہے وہ رسید لکھتا ہے. تو اگر آپ مارکر کا صحیح استعمال کر کے یہ پوری رسید اسی طرح سے لکھیں، وقت بھی کم استعمال ہوتا ہے اور 10 میں سے 10 نمبر بھی آ جاتے ہیں بشرطے کہ بورڈ میں یہ سوال آئے. تو یوں یہ رسیدات کے عنوانات آپ یہاں پر دیکھیں گے. یہ 10 عنوانات ہیں جو بورڈ کی طرف سے دیے گئے ہیں، اور آپ کے پیپر میں اگر رسید آتی ہے تو انہی 10 عنوانات میں سے آتی ہے. تو یہ رسید کا موضوع ہمارا یہاں پر ختم ہوتا ہے.